کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام صدر اجلاس حضرت مولانا مبارک حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بہت ہی قریبی دوست کرم فرما جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، جن کی توسط سے اس مبارک پروگرام میں حاضر ہوئی، میرے بہت ہی قریبی دوست ساتھی جناب مولانا شاہد حسین مرکزی صاحب، مولانا فاروق صاحب، حافظ بلال صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے درس کے ساتھی مولانا مختار صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اپنی نورانی، عرفانی، روحانی مجلس سجانے کی توفیق بخشی۔
میرے بھائیوں، بیان تو ہمیں حضرت صدر ذی وقار سے سننی ہے، بس میں آپ حضرات کے سامنے حکم کی تعمیل میں ایک دو باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بات کہنے اور سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی بات کہی جائے اور سنی جائے تو یہ نیت کی جائے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے کی نیت سے بات سنی جائے اور کہی جائے۔ آپ حضرات میں سے کون کون اس نیت سے بات سننا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، مجھے صرف یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت ہے جامعہ ام الحسنین۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ایک کامیاب اسکول، ہاسپٹل، یونیورسٹی یا پھر کوئی بڑا ادارہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ گاؤں والے، اس شہر والے فخر سے اپنا سر اونچا کر کے ہر جگہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ میں اسی گاؤں سے ہوں جہاں پر فلاں فلاں ادارہ قائم ہے۔ حالانکہ وہ ادارے دنیاوی ادارے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن آپ کے گاؤں میں جو یہ چھوٹا سا ادارہ قائم ہوا ہے، دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس ادارے کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس ادارے کی قدر کریں، اس ادارے کے قائم کرنے والے علماء کرام کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کی کوشش کریں، اور جو علماء کرام، حفاظ کرام ان مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے قدر کو کم کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے، ہم اپنے قدر کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، ارفع بنایا، لیکن انسان اپنی وقعت بھول گیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی وقعت کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس پہ صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ کیسی آگ ہے، کیسی آگ ہے کہ اس آگ کو دہکانے کے لیے قودھا الناس والحجارہ، اس کو دہکانے کے لیے لکڑیاں نہیں جلائی گئی،
کاغذ نہیں جلائے گئے، بلکہ اس کو انسان اور پتھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دہکایا. اتنی سخت آگ ہے. تو اس آگ سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ماحول کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں. بہرحال مجھے حکم ہوا ہے کہ چند اشعار میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہمارے سب پرانے ساتھی، دوست، احباب یہاں تشریف لائے ہیں. میں ایک بات آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ میں جہاں سے آتا ہوں، جس ادارے سے آتا ہوں، دارالعلوم مرکز اسلامی انکلیشور، گجرات کا ایک معتبر اور معیاری ادارہ ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جناب قاری عمران صاحب جو اس مدرسے کے استاذ ہیں، انہی کے ذمے ہمارے مشفق و مربی محتمم مرحوم حضرت مولانا موسیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ نے لگایا تھا کہ آپ بچوں کو لائیں تاکہ یہاں پر ہم ان کو دین کی تعلیم دے سکیں. تو ہمارا تعلق بچپن سے اس علاقے سے، گرچہ اللہ نے ابھی آپ کے درمیان مجھے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا شاہد صاحب کو اور اس گاؤں کے تمام لوگوں کو، اطراف کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے، ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائے کہ اس مدرسے کو ترقی کی راہ پر لے جانے کی کوشش کریں. ایک طرح سے یہ ادارہ مرکز اسلامی کا ہی فیض ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے فیض کو، اس کی روشنی کو یہاں بھی جاری فرمایا. الحمدللہ.